ہم نے اپنے اسٹڈی سرکل میں یہ کافکا کی جو مشہور کہانی ہے ہنگر آرٹسٹ، اس کو 3-4 مرتبہ پڑھا یا پڑھنے کی کوشش کی، اور اس میں مشکل یہ پیش آئی کہ لفظ بلفظ پڑھنا وہ خود میری گرفت میں بھی نہیں آ رہا تھا، اور جو حضرات بیٹھتے تھے ان کی بھی گرفت میں، اور وہ بار بار جیسے لگتا تھا رکاوٹیں آتی ہیں، اور وہ مطالعے کا جیسے بہت زیادہ مبتدیانہ طریقہ لگنے لگا۔ تو وہ 3 یا 4 کوششیں کی ہیں، مطلب 5-6 گھنٹے لگائے ہیں، تو اس میں وہ ہمارا کام نہیں بنا۔ تو سب کے مشورے سے، جو اسٹڈی سرکل کے ممبرز ہیں، ان کے مشورے سے یہ طے پایا کہ میں ایک مرتبہ اس پہ پوری اپنی گفتگو کر دوں، اس کے بعد پھر دوسری کوئی نشست ہوگی جس پہ اس کہانی پر مذاکرہ یا مباحثہ ہوگا آپس میں۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم بہت اہم ادبی اور فلسفیانہ یا دیگر علمی متون پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو کافکا پہ ویسے بھی 2-3 مرتبہ میں نے مختلف مواقع پہ اپنے معروضات پیش کیے ہیں، لیکن سنجیدگی سے کافکا کا مطالعہ، یعنی ذرا محنت کر کے تھوڑا نیچے اترنے کی کوششیں کرتے ہوئے، اور کافکا کے بارے میں جو لٹریچر لکھا گیا ہے، جو دنیا کے بہترین لوگوں نے لکھا ہے، یعنی کافکا خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ اس پہ دنیا کی بہتری زبانوں کے بہترین ناقدوں نے لکھا ہے۔ تو ہنگر آرٹسٹ کو بھی میں نے اس طرح بہت جگہ دیکھا، کیونکہ ہمیں تو یہاں معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہاں کیا لکھا جا رہا ہے، تو وہ پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ پہلے ہمارا مطالعہ ہوتا نہیں، لگتا ہے کہ یہ تو 2004 میں چھپی تھی اتنی بڑی کتاب، لیکن ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو خیر اس میں محنت کر کر کے فائدہ بھی ہوا، دوسرا فائدہ بھی ہوا۔ تو کافکا کی تمام چیزوں کی سمریز، ان کا تھیمیٹک اسٹرکچر، ان کا سمبلزم، یہ یا کافکا کا مجموعی طریقہ اور اسلوب کیا ہے، اس سب پہ تقریباً ایک جیسی باتیں لکھی گئی ہیں تقریباً۔ تو اس میں نے سوچا کہ وہ باتیں تو پھر ہم کتابیں بتا دیں، مضامین بتا دیں، وہ بہت بہتر حالت میں لوگ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم تخلیقی ادب کا مطالعہ اس طرح کریں کہ لفظ کے ساتھ ہمارے تعلق میں تہداری پیدا ہو جائے، اور ہم زبان سے تعلق کا جو ایک بنیادی تقاضا ہے، علامت شناسی یا علامت خوئی، علامت کا پرسپیکٹیو اور مزاج پیدا ہو جانا، تو وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو اس میں پھر ہم ہر اچھے کریٹو وہ نمونے کو اصل میں اپنی اس ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ واضح رہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہمارے احساسات میں بہت زیادہ، ایک تو فہرست بہت چھوٹی ہو گئی ہے احساسات کی، اور دوسرے یہ کہ ان میں یکسانی سی پیدا ہو گئی ہے، وہ جیسے اسٹیریوٹائپ احساسات بن گئے کہ خوشی ایک جگہ، یعنی پوائنٹ اے سے شروع ہوگی اور پوائنٹ سی کو ٹچ کرے گی۔ اب ایسی خوشی، بس یہی خوشی کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایسی لہر جو چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے، طبیعت کو فرحت بخشے، اور اس کا پورا سفر یہ ہے، پوائنٹ اے سے شروع ہوگی اور پوائنٹ سی پہ وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اب خوشی کی ہر قسم گویا پوائنٹ اے اور پوائنٹ سی کا فاصلہ طے کرنے والی نفس کی ایک جیسے
نشاتیہ حرکت بن کے رہ گئی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ایک لوکیل، ایک فاصلہ، ایک راستہ، ایک آغاز اور ایک منزل، یہ پھر ان کے معنوی اور احساساتی تنوع کو ختم کر دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ میری خوشی روحانی ہو، کسی اور کی خوشی ذہنی ہو، فلسفیانہ ہو، کسی کی محض مادی ہو، یا جس طرح کی خوشی کی بھی جتنی بھی قسمیں دستیاب ہیں، ہم شروع میں ان میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن شروع میں مختلف ہونے کا مطلب یہ کہ خوشی کے محرکات میں مختلف رہ گئے ہیں، خوشی کی کیفیات میں اختلاف ہم برقرار رکھنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ تو اور پھر یہ کہ محرکات پہ زور اتنا بڑھ گیا ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ خوشی کے محرکات آسان ہوں۔ فرض کیا مطلب کہ بھئی خوشی نقد ہو اور خوشی کا کوئی ایسا لیور ہو جس کو بچہ بھی یوں ہلا سکے، تو وہ بہت بھاری نہ ہو کہ باڈی بلڈنگ کر کے آؤ اور یہ شرط پوری کرو اور وہ شرط پوری کرو، وہ بس یوں کریں تو بس خوشی آ جائے۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر خوشی یا دیگر احساسات، معمول کے احساسات یعنی غم وغیرہ کی تحریک بہت ولگر سطح پر رہ گئی، یعنی کہ محرکات کی سہولت کی خواہش نے ہماری خوشیوں کو بہت ہی ایک طرح سے ڈی ہیومنائز کر دیا کہ پیسہ مل گیا تو خوش ہیں، پیسہ نہیں ملا تو خوش نہیں ہیں۔ یا اگر اس کا جیسے زیادہ گہرا نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو ہم غالب رہے تو خوش ہیں اور غالب نہ رہے تو ناراض یا مغموم ہیں۔ تو یہ جو غلبے اور سیلف سینٹرڈنیس اور اپنے آپ تک تمام خوبیوں کو روکنا، یعنی بے لوثی کا نہ رہ جانا، اس نے جو ہے یہ ہمیں بہت ہی تنگ دائرے میں اپنے خیالات اور احساس اور کیفیات وغیرہ کو محدود رکھنے پر مجبور کر دیا، اور رفتہ رفتہ اس مجبوری میں کا احساس بھی ختم ہو گیا، اور آدمی اس کو اپنے اختیار کے روبہ عمل آنے کا ایک چینل سمجھنے کا عادی ہو گیا کہ میں مٹھائی لا سکتا ہوں اس دکان سے، میں سبزی لا سکتا ہوں اس دکان سے۔ ایک یہ جو مفادات ہوتے ہیں، یعنی شخصیت کی تکمیل میں اپنے مفادات کی سطح ضرور کار فرما ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے کس طرح اور کیسے مفید ہوں۔ دوسرا یہ کہ اب افادیت تو یہی ہے کہ وہ پیسہ دے دو تو مفید ہو، اور اگر پیسے کے بغیر مشقت کرواؤ تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ یعنی ہم نے مفاد کو بالکل کنکریٹ کر کے اور اس کے بالکل واضح روپ کو جیسے آپس میں اتفاق رائے سے قبول کر رکھا ہے۔ یعنی مفاد کی تعریف اب ایک ان پڑھ آدمی سے لے کر اگر ایک فلسفی تک یکساں ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہو گیا ہے نا۔ اور دوسرا جو اس سے بڑا پہلو ہے وہ یہ کہ ہر آدمی میں غلبے کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ غلبے کا تصور سروائیول سے جڑا ہوا ہے۔ تو آدمی کی جو حصے بقا ہے وہ اس کی سب سے قیمتی طاقت ہے، اور اس حصے بقا ہی سے بڑے بڑے علمی، بڑے بڑے مثبت یا منفی کارنامے
وجود میں آتے ہیں. تو یہ پاور جو یعنی یہ ظاہر ہے کہ بقا کی کوئی بھی خواہش یعنی بقا غلبے سے مشروط ہے. یعنی کہ اگر یہ ڈسکورس بن جائے کہ بقا غلبے سے مشروط ہے، غلبہ جو ہے وہ طاقت چاہتا ہے، طاقت کے کئی شکلیں ہیں کہ ذہنی ہے، قلبی، روحانی، جسمانی، اور جو بھی طاقت کو یعنی دنیا میں ہر ایفیکٹ طاقت سے پیدا ہوتا ہے. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایفیکٹ طاقت سے پیدا ہوتا ہے، چاہے ذہن کی ہو، چاہے تخیل کی، چاہے ارادے کی. تو جب آدمی کو خواہش غلبہ بار بار تنگ کرتی ہے نا کہ میں غالب رہنے کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہوں یا نہیں، تو وہ پھر کامیاب نہیں ہے، یا طاقت کا وہ ایک بہت محدود سا تخریبی تصور رکھتا ہے. یعنی طاقت کی ڈسٹارٹڈ فارم ہے دیوار گرانے کی طاقت، اور جیسے فطری صورت ہے دیوار اٹھانے کی طاقت. تو وہ دیکھتا ہے کہ یا دیوار تو اٹھ ہی نہیں رہی ہے، اتنے دن سے لگے ہوئے ہیں، تو وہ بنی ہوئی کمزور دیواروں کو گرا کر مطمئن ہوتا ہے کہ جیسے کمتر سطح شعور کاشتکاری میں دلچسپی نہیں پیدا کر پاتی، کیونکہ اس میں وہ پیشنس نہیں ہوتا، یا وہ پیشنس اور پیشن کی آئیڈینٹی جو احساساتی آئیڈینٹی ہے اس تک نہیں پہنچا ہوتا. تو پھر اسے کے لیے فصل اگانے سے بہت اچھا جیسے اطمینان کا طریقہ ہے فصل جلا دینا. تو وہ پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فصل جلانے میں تو بس ایک تیل کی بوتل اور 10 منٹ، فصل اگانے میں وہ دیکھ رہا ہے کہ کتنے مہینے لگے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کمزور مغلوب ڈھونڈتا ہے. وہ کمزور مغلوب کیا ہے کہ میں آپ سے عہدے میں بڑھ جاؤں، میں آپ سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں، ڈراؤنا ہو جاؤں، اور بس صرف ان حالات کے آگے کھڑا ہوں جن حالات کو نہایت آسانی سے بدل سکنے کی طاقت ہر انسان کو حاصل ہے، لیکن وہ اپنے شعور کی سطح کے مطابق اس طاقت کو نظر انداز کیے رکھتا ہے، یعنی اس پر استعمال میں آنے کی پابندی لگائے رکھتا ہے. ہم جس طاقت کے استعمال پہ پابندی فطرت نے لگا رکھی ہے، فطرت سے مراد انسانی فطرت، ہم اس طاقت کی زنجیریں کھول کر اور چھوٹے چھوٹے شکار کر کے یعنی چھوٹے چھوٹے مغلوب چن کر ہم گویا اپنی حص غلبہ یا حص بقا کی تسکین کر لینے کے عادی ہو جاتے ہیں. اب یہ صورت ہے ماڈرن ورلڈ کی، جدیدیت کی نظریاتی ساخت سے لے کر اس سے پیدا ہونے والے بالکل ہائی اسکریپرز اور انتہائی پیچیدہ ٹیکنالوجی اور کائنات کو تسخیر کر دینے کا ایک جیسے تخیل اور اس کا واہمہ پیدا کر دینے کی صلاحیت، اس نے انسان کو اگر انسان مطلب انسان سے مراد یہ کہ ایک مطلب دا مین، اس کو مختلف قسم کے نئے احساسات اور خیالات میں جھونک دیا ہے. یعنی کہ ہر آدمی اس میں اس بھاڑ میں پھینکا گیا ہے.
اب اس میں یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ناسا کی دوربین کی تصویر دیکھ کر اپنے گھر کی حالت میں جو تصویر نہ بننے والی صورتیں ہیں ان پر راضی ہو جاتا ہے. یعنی وہ خارج میں ابہام دیکھ کر، خارج میں دوربین سے پیدا کیے ہوئے پیٹرنز اور نئے نئے رنگ اور جیسے بہت ہی براڈر اسکیل پر بنی ہوئی کسی پینٹنگ کی طرح دیکھ کر وہ حقیقی مشہود، حقیقی منظر سے لا تعلق ہو جاتا ہے اور اپنی آنکھ پر، اپنے ذوق پر اور اپنے ذہن پر اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے. اب آپ خود مطلب ہم دیکھیں کہ ہبل نے فلاں تصویر 4 ارب نوری برس کے فاصلے پہ کھینچ دی ہے تو ہم میں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے کھینچی ہے. یعنی 4 ارب اگر دنیا سب سے تیز رفتار سے بھی جایا جائے تو 4 ارب نوری برس، 4 ارب برس لگیں گے نا. تو اب یہ پہلا ایک اٹھنا چاہیے تھا، جیسے ایک وہ الجھن یا ایک جذبہ یا ایک شوق، جس پہلو سے بھی، یا تجسس، یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا، ہمارے اندر اٹھنا چاہیے تھا اور ہمارے لیے غلط صحیح سے قطع نظر اس کا ایک تسلی بخش جواب پیدا ہو جانا چاہیے تھا جو چاہے مشترک نہ ہو. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس نے کائنات کو حیرت کدہ تو بنا دیا، لیکن حیرت کی جو ساخت ہے وہ ذہن انسانی سے کھرچ دی. یعنی حیران ہونے کے کیا معنی ہیں وہ ان سب چیزوں نے جیسے مٹا دیے لوح فطرت پر سے. تو اب ہم گویا جو جانتے ہیں یا جو دیکھ چکے ہیں، جس پر ہمیں اعتماد ہے کہ یہ ہے اور ایسا ہے اور اتنا ہے، ہمیں ان تینوں زاویوں سے ماورائے علم و حواس کائنات کے بارے میں گویا ایک مشاہداتی تیقن حاصل ہے. اب اس تیقن کی کوئی فلسفیانہ حیثیت ہے لیکن یہ کہ ان سب مناظر سے حیرت پیدا ہونا، اور حیرت وہ نشاتیہ بھی ہو سکتی ہے، بے بسی والی بھی ہو سکتی ہے، یا اپنی 1000 طرح کے ریئیکشنز کی صورت میں ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے اندر وہ بالکل نہیں پیدا ہوئی. حتیٰ کہ جدید شعر و ادب میں وہ حیرت ٹرانسفر نہیں ہوئی. یعنی بہترین لکھا گیا ہے، جدید ادب اور یہ سب، یہ کلاسیکی ادب سے ہیٹے نہیں ہیں، مطلب اس سے بہت کمتر وغیرہ نہیں ہیں. مطلب بیکٹ کسی بھی بڑے سے بڑے ڈرامہ نگار کے برابر میں بیٹھ سکتا ہے، بلکہ بعض پہلوؤں سے فکشن تاریخی مفہوم میں کلاسیکی فکشن سے آگے گیا ہے نا، یا اور بھی کچھ پہلو ہیں جن میں آگے گئے ہیں، لیکن آگے جانے کے سارے راستے اور اسباب جو ہیں وہ حیرانی، بے اطمینانی یا تجسس سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اوریجنل احساسات کی توسیع سے پیدا ہوئے ہیں. اب کوئی بھی دیکھ لیں آپ ان لوگوں میں. لیکن اس کا عقیدہ سا بن جانا، اس پہ انسانیت کا ایسا یقین استوار ہو جانا جیسا کہ مذہبی آدمی کے لیے غیب کو دیکھ لینے سے ہوتا ہے. تو فزکس نے غیب کو دیکھ لینے کا تجربہ کروا دیا نا. اب کسی کو اس پہ حیرت نہیں ہو رہی کہ یہ کھینچی ہوئی تصویر غیب کی ہے.
تو یہ غیب اور شہود اور غیب کا ظہور یا غیب کا انعکاس، ان ٹرمز میں کسی نے نہ اسے محسوس کیا، کیونکہ محسوس کیا ہوتا تو یہ لٹریچر میں ضرور آتا، یہ نفسیات میں ضرور آتا، یہ سماجیات میں ضرور آتا. یعنی انسان کی نفسیاتی ساخت اتنی زیادہ بدل جاتی کہ اس کی تمام فیکلٹیز کا مطالعہ کرنے کے نئے ذرائع پیدا ہوتے. تو ایسا نہیں ہوا، اور اگر نئے ذرائع پیدا ہوئے ہیں تو اس حیرت سے محرومی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اس حیرت کو محسوس کرنے کے نتیجے میں نہیں پیدا ہو. یعنی نفسیات امراض نئے دریافت کر سکی ہے، صحت کے نئے مظاہر اور محرکات اور اصول نہیں ڈھونڈ سکی. یعنی صحت ان کی بالکل صحافیانہ سی ہے، 4 لائنیں لکھ دیں، اور میرے امراض اگر پوچھیں گے تو اس کے لیے 1000 صفحے وہ لکھ دیتے ہیں. تو یہ اب آپ کا آدمی بن چکا ہے. پھر کائنات سے یا باہر کی دنیا سے یا خود اپنے آپ سے، جس کے لیے روایتی اصطلاح ہے مائکرو کازم اور میکرو کازم، یعنی انفس اور آفاق، ان کے ساتھ تعلق کے جیسے بلا تصنع اور فطری کہلا سکنے والے اسالیب اور احوال اور خیالات رکھنے کا عادی چلا آ رہا ہے. آپ نے اس میں سائنس اور فزکس سے ترقی ہونے کی بجائے اس میں تنزل ہو گیا. تو کبھی آپ نے سوچا کہ بینائی کی حد یہاں تک بڑھانے کے بعد آپ وہ فخر نہیں پیدا کر سکے آدمی میں؟ آپ غیب کے پیراڈائم کو اس کے لیے حقیقی نہیں بنا سکے. کافکا ایسے لوگ اس طرح کے بحرانوں میں آتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ ان کے بحران کی نوعیت جو ہے وہ مائکرو کازمک نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جیسے بڑی گاڑیوں سے کچلے ہوئے خوبصورت پرندے ہیں، یہ طاقت والے نہیں ہیں. یعنی کافکا خود کوئی ماڈل مین نہیں ہے، کافکا خود کوئی مثالی دماغ نہیں ہے، کافکا خود پازیٹیوٹی کی طرف تاریخ پر یلغار کرنے والی کسی بھی طاقت اور احساس کا نمائندہ نہیں ہے. کافکا یہ نہیں بتاتا کہ ہم نے کیا کھویا، یعنی ہم کیا تھے اور کیا تھے یہ کبھی نہیں بتاتا. وہ اپنی ساری تقریب کو کسی بھی تعمیر سے نہیں جوڑتا. وہ ملبہ دکھا دیتا ہے لیکن یہ نہیں بتاتا کہ یہ ملبہ کس عمارت کا ہے، یا اگر کہیں آپ خود اٹکل سے اندازہ لگا لیں تو بہرحال یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ اس عمارت کی کسی البم میں کوئی تصویر ہے. وہ البم کی تصویر نہیں دکھاتا. اب وہ ایک اور مطالعے کا ہے لیکن اس کا ہم سے فی الحال تعلق نہیں ہے. تو یہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں ایک جو تحکم اور ادعا ہوتا ہے کہ بتاؤ وہ نیٹشے کی تعریف کر دی، وہ تو پاگل تھا، اور یہ وہ. بھائی پاگل پن جو ہے جب تمہیں ہو تو وہ جذب ہے، دوسرے کو تو پاگل پن ہے. آپ سمجھ، ہمیں اس سے تھوڑی دیکھنا، ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ جس ڈسپلن کا آدمی ہے اس ڈسپلن میں اگر اس نے اپنا کمال منوایا ہے تو ہم بھی کہیں گے. ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مائک ٹائسن کو کہاں باکسنگ آتی ہے، یا باکسنگ سیکھنے مائک ٹائسن کے پاس کیوں جا رہے ہو، لیاری کافی ہے. تو لیاری میں انسٹرکٹر مسلمان ہے، نمازی بھی ہے. تو کوئی بڑے سے بڑا متقی باکسنگ کا طالب ہے، وہ جو
ٹریننگ کی خواہش رکھنے والا آپ کی بات سنے گا؟ ٹھیک ہے نا. یہ درخت ہے. مطلب مذہبی یا نظریاتی تحکم اور ادعا سے بننے والے ذہن نے مطلب بہت بڑا کردار ادا کیا ہے ہمارا ڈی ہیومنائزیشن میں. یعنی اس نے آدمیت کو نقص بنا دیا. تو اس کا ہمیں جیسے اپنے طور کیونکہ ہم اسی میں ہیں تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جدیدیت سے پیدا ہونے والا کرائسس جس کے اظہار اور احساس نے خود جدیدیت ہی کی روایت میں اضافہ کیا ہے، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیونکہ جدیدیت تو جیسے اب بارش کی طرح ہے نا. بارش پہ کیا کنٹرول؟ اب بارش میں کون بھیگ کے کیا کہہ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، گھبرا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. تو اب ہم ان کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جدیدیت کے وجودی جوہر تک پہنچ کر جدیدیت کے اصول تاریخ کو پکڑ کر یہ لوگ کس فتح کا اعلان کر رہے ہیں یا کس شکست کا رونا رو رہے ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جدید لٹریچر خصوصاً فکشن اس میں نوحہ زیادہ ہے، بڑکے نہیں ہیں جیسے کلاسیکی ادب میں ہوتی ہیں اور صحیح وجہ ہوتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے جو کمالات انسان سے منسوب ہوتے ہیں یا اساطیری شخصیات پیدا ہوتی ہیں تو وہ ان کے پاس جواز ہوتا ہے کہ تاریخ سے انہوں نے مستغنی ہونے کا بھی ایک بندوبست کر رکھا ہے. لیکن اب اس میں تو نہیں ہے، اس میں صرف کیاس ہے. تو میرے خیال میں جدیدیت، جدید باطن اور جدید ظاہر، جدید ذہن، جدید دل، جدید سب چیزیں اندر باہر جدید، یعنی پرانے کا انکار. تو اس نے کیا نتائج مرتب کیے ہیں تخلیقی ضمیر پہ، تخلیقی ذہن پر. یہ اگر دیکھنا ہو تو اس کا ایک بہت بڑا نمائندہ کافکا ہے. آپ جدیدیت ایک کیاس ہے، یعنی ہم جو اس کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ جدیدیت ایک کیاس ہے جو عدم کو بھی خالص نہیں رہنے دیتا اور وجود کو بھی. عدم کی قطعیت بھی اس نے ڈھانپ رکھی ہے اور وجود کی حتمیت بھی چھپا رکھی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے میں گھلتے ملتے رہتے ہیں. وجود کی تعریف سے عدم ڈیفائن ہو رہا ہے، عدم کی ڈیفینیشن سے وجود سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے میں اتنے گتھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے. تو جہاں اس طرح کے ڈیوائڈز جو پرنسپلز میں جو ڈیوائڈ ہوتا ہے یہ جہاں بلر کر جائے یا جہاں ختم ہونے لگے یا جہاں پرسیو نہ ہو پائے، بلکہ جہاں وہ ٹھیک سے محسوس، آنکھ اس کو جس طرح دکھا رہی ہے، آنکھ کے دیکھنے سے احساسات پر جو تاثر مرتب ہوتا ہے وہ ایک پوری روایت رکھتے ہوئے جب ہم آج آنکھ کا کردار اور آنکھ اور اس سے متعلق احساسات کا ربط دیکھتے ہیں تو ظاہر مایوسی ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہے، آنکھ نے صرف دیکھ لیا، دیکھا ہوا احساسات میں گہرائی یا ایک ارتعاش نہیں پیدا کر رہا. اور آپ رفتہ رفتہ دیکھ لیجئے کہ پہلے ہم لوگ قبرستان کے قریب گزرنے سے ڈرتے تھے،
جوانی میں مطلب یہ نہیں اب قبرستان میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں، وہاں کسی کو خفیہ موبائل کال کرنی ہو تو رات بھر وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ قبرستان میں مطلب ڈر قبرستانی کا ختم ہو گیا۔ اب آپ کو یہی نہیں معلوم کہ ڈر کہتے کسے، آپ کو ڈر صرف فکر کی حد تک رہ گیا کہ یار یہ نقصان ہو جائے گا۔ وہ جو ایک ڈرنا ہوتا ہے نا کہ اندر ایک ٹھنڈا کرنٹ دوڑ جائے، اس کا مطلب تمام احساسات کی جیسے ہمہ گیری جو ہوتی ہے، احساسات کا جو غلبہ ہوتا ہے، اب اس کا نام و نشان نہیں رہ گیا لوگوں میں۔ تو یہ سب اگر ہمیں پوری نفسی کلیت کے ساتھ اور سماجی قطعیت کے ساتھ سمجھنا ہے اس پورے کیوٹک نظام کو، تو میرے خیال میں کافکا بہت ہی عمدگی سے ہمیں سمجھا نہیں سکتا، ہمیں ایکسپیرینس کروا دیتا ہے۔ اور اس کو پڑھنے سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ یہ کہ آدمی کو جیسے تجربہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا غیر آدمی بن چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ میں کتنا آدمی بن رہ گیا ہوں، یہ بھی یعنی کوانٹیفائی کریں تو یہ بھی کافکا آپ کو دکھا دے گا، لیکن یہ اصل جو کوانٹیفائر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتنا آدمی نہیں رہ گئے۔ یہ گویا پورے کلینکل انداز میں آپ کو سمجھا دے گا، یہ گویا آپ کے باطن کی وہ ایکس رے رپورٹ بنا دیتا ہے۔ تو اب یہ میں نے جب پڑھا تھا، ہم نے پہلی جو نشست کی تھی ہنگر آرٹسٹ پہ، تو اس میں نے جیسے اس کے زیر اثر ہو کر پڑھنے سے اس کا اثر ہوا مجھ پہ تو میں نے اس کو اپنے ان الفاظ میں لکھا۔ وہ میں نے چاہا کہ میں پرانی تنقیدی آ رہا یا ایسا نہ ہو کہ اب تو ہر چیز وہ کیا اے آئی اور اس میں ملتی ہے، تو میں اس فضا میں رہ کر، معلومات کی فضا میں رہ کے بات نہ کروں، یعنی کسی اس طرح کے ریڈی میڈ سمری اور تشریح سے جتنا فاصلہ رکھا جا سکے وہ رکھوں۔ تو وہ یہ میری جیسے میرے تاثرات ہیں، جس کو میں نے جیسے وہ اس وقت سے کہ وہ انگریزی میں پڑھ رہے تھے، اسی وجہ سے یہ اندر سے مرتب ہو رہے تھے۔ تو یہ جو ہنگر آرٹسٹ ہے، اس میں جو جواہر ہیں، جواہر یعنی ایسنسز، وہ اس کی ایک فہرست ہے۔ اس میں یہ کہ یہ ٹریجڈی ہے، اور یہ ٹریجڈی بھی ایبسرڈ ہے۔ اب یہ خود اپنی جگہ اتنا بڑا المیہ ہے، آدمی اپنی خوشی کو بے معنی ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، اپنے غم کو بے معنی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے نا، آدمی کا نظام ایسا ہے۔ تو یہ آپ کو جدیدیت سے پیدا ہونے والی ٹریجڈی کو دکھا دیتا ہے، اس کے پورے بھیانک پن کے ساتھ اور ڈس انٹرسٹڈنیس کے ساتھ، کہ فاصلہ رکھتا ہے، ڈیٹیچمنٹ، مطلب جیسے بس رپورٹر کوئی اخبار کا آپ کو بتا رہا ہے، اور اندر ہونے والے حالات کو بھی یوں لگتا ہے جیسے رپورٹ کر رہا ہے، یعنی اس کے فائدے اور نقصان اور یہ اور وہ سب حصے جیسے کند ہو چکی ہیں، دماغ شل ہو چکا ہے، اور آپ سمجھیں کہ ایک روبوٹک سروے اور انالیسس ہے یہ کافکا، ہر جگہ پر، مطلب جہاں جہاں بھی یہ ہے۔ تو اس ہنگر آرٹسٹ کے جواہر، یعنی کہ اس کے جو 7 ستارے فرض کیا، عقد ثریا جو کہتے ہیں نا، تو 7 ستاروں کا گچھا،
تو کافکا نے جو آسمان نہیں، یہ اب ہم نے کافکا تو آسمان سے ذرا کم ہے، تو اس نے جو آسمان میں دیکھا اور بنایا ہے وہ 5 چیزوں کا گچھا ہے، وہ 5 بادلوں کی بجلیاں ہیں، تو وہ یہ ہیں: بینگ از سفرنگ، کیونکہ اس کا انداز یا اس کا پورا جو سبسٹنس ہے نا وہ ایگزسٹینشلزم میں منتقل ہوا ہے، تو ہم ایگزسٹینشیل اصطلاحوں میں اس کو زیادہ بہتر طرح سے، تو یہ سب جیسے سارتیرین یا اس طرح کی باتیں. بینگ از سفرنگ، اب یہ فیصلے ہیں، جیسے کافکا نے لوح تقدیر میں یہ 5 پوائنٹس لکھے ہیں کہ بینگ از سفرنگ، لیکن یہاں کوئی چیز کرسٹلائزڈ نہیں ہے، یہاں کوئی چیز قطعی نہیں ہے، ہر چیز پیراڈاکسیکل ہے، پیراڈاکس بننا کوالیفائی کیے بغیر، کیونکہ پیراڈاکس میں رادر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ بینگ از سفرنگ، بس ٹھیک ہے کہ زندگی دکھ اٹھانا ہے، زندگی دکھ جھیلنا ہے، زندگی دکھوں میں تمانیت کے ساتھ رہنا ہے. اب یہ اسی وجہ سفرنگ جہاں جہاں لکھا ہے نا وہ ایس بڑا کر کے لکھا ہے، رادر. اب یہ پوری بات ہے، اگر یہ بات حقیقت ہوتی تو یہاں رادر کا لفظ نہیں آ سکتا تھا. حقیقت میں تو ایک ایبسلیوٹنس ہوتی ہے، ایک وہ تحکم ہوتا ہے. اب یہ کافکا آپ کو یہ سجھاتا ہے کہ پرنسپل کا بیان بھی 2 لخت ہوگا. رادر 2 لختی ہے نا، کہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. تو اب یہ ہم نے مانا، اور اس کو مانتے ہوئے اب ہم رادر کہہ رہے ہیں، بلکہ سفرنگ از بینگ، کہ دکھ جھیلنا ہی ہونا ہے، ہونا دکھ جھیلنا ہے. یہ یعنی آپ گوتم بدھ کے پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں تو کہے گا کہ ہونا دکھ جھیلنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ دکھ جھیلنا ہونا ہے. تو وہ کہے گا کہ ہونے کو اس کی حقیقت تک پہنچانا ہے تو دکھوں کی زنجیریں توڑنی ہیں. اس نے وہ ٹرانسینڈنس وہ کر دی، اس کو انکار کر دیا. یہ ذرا ذہن میں رہے، یہ ہنگر آرٹسٹ کے تھیمز ہیں، یہ پورے کافکا پہ تبصرہ نہیں ہے. اب ہے آرٹ از سفرنگ، پھر یہ آگے کہ رادر سفرنگ از آرٹ. اب نہ اے نہ دی، ہاں. تو اب بینگ آرٹ ہے، اس کو ذرا محسوس کریں. کافکا کہہ رہا ہے بینگ اٹ سیلف جو ہے وہ آرٹ ہے، آرٹ آف بینگ. آرٹ از سفرنگ، رادر سفرنگ از آرٹ، یعنی آرٹ آف بینگ اور بینگ آف آرٹ. اب یہ کتنا عجیب سا پیچیدہ سا ہو جائے گا نا رادر بڑھا کے، کہ آرٹ از سفرنگ. یہ تو ہزاروں لوگوں نے کہا ہے، شروع دن سے کہا ہے، لیکن یہ کہ سفرنگ از آرٹ، سفرنگ از اے آرٹ، سفرنگ از دا آرٹ. تو دونوں معنوں میں یہ جو ہے یہ کافکا نے ایک زلزلہ پروڈیوس کیا ہے تخلیقی زمین کے اندر. پہلی بار یہ اس کی عظمت ہے کہ سفرنگ آرٹ ہے، دکھی ہونا روح کا فن ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ کیونکہ سفرنگ جو ہے ہنگر آرٹسٹ کا اس میں اعظم ہے، یعنی سفرنگ ہی پر ہے یہ، یعنی یہ سفرنگ کے مختلف گوشے گہری
فلسفیانہ بصیرت کی رہنمائی کرنے کی حد تک بھی کھولتا ہے اور احساسات کی انتہا تک پہنچا دینے والی وہ طاقت بھی آپ کو فراہم کر دیتا ہے. تو سفرنگ attracts the non-sufferers and non-suffering attracts the sufferers. اٹریکشن کا اس میں کہانی میں لکھا ہے تو اس حوالے سے. اب یہ بات میں کم از کم اپنے مطالعے کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ ساری تاریخ افکار، ساری تاریخ اقوال میں پہلی مرتبہ ہے. یعنی بعض اقوال ہوتے ہیں نا، وہ کیا نام ہے، کنٹینشنز وغیرہ، وہ بہت ملتی ہیں. نیٹشے کی عجیب عجیب ہیں. آسکر وائلڈ نے بہت زبردست لکھا ہے ایک صنف بنا کر. یہ کہنا آپ نے پہلی مرتبہ سنا، ہم نے پہلی مرتبہ جاننے کی کوشش کی اور جاننے کی کوشش میں ناکامی کو محسوس کرنے سے جو ہے اس کی تلافی کی. ہم نے ذہن کے خلا کو احساس سے بھرا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کسی بھی اسکیم میں نہیں ہے کہ ذہن میں یہ آ سکے. سفرنگ دکھ سکھ والوں کو کھینچتا ہے، اور یعنی سکھ کیا ہے؟ دکھ سے محرومی. اور دکھ سکھ سے محرومی نہیں ہے. دکھ کو اپنی تعریف کے لیے سکھ کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے. سکھ کو اپنی ہر تعریف میں دکھ کا حوالہ لازماً درکار ہے، ورنہ سکھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اب واضح نا کہ مستقل قدر دکھ ہے. سکھ اس کو بعض مرتبہ پروفین بنا دیتا ہے. تو سفرنگ وہ کہ جن کو دکھ نہیں ملا، دکھ انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے. یعنی دکھ میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہ سکھ رکھنے والوں کو احساس جرم میں مبتلا کر دیتا ہے. اور دکھ اصل میں وہ ہوتا ہے جو سکھ میں رہنے والوں کو احساس محرومی میں مبتلا کر دے. تمہارا دکھ ایسا تو ہو نا. اور پھر اس کے ساتھ ہی کہ دکھ سے محرومی یہ سفررز کو اٹریکٹ کرتی ہے. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے جو تاریخ خیالات میں یا تاریخ محملیات کہہ لیں، تاریخ احساسات کہہ لیں، تمام لسانی فقروں میں یہ پہلی بار آیا ہے. اور یہ کافکا کی وجہ سے ہے. یعنی کافکا ایک حقیقت کو منقلب کر کے اس حقیقت کو مکمل کر رہا ہے. کافکا یہ بتا رہا ہے کہ انسانوں میں جو نفسی اصول اور آداب اور قواعد بن گئے ہیں وہ بالکل ناکافی تھے، کیونکہ وہ اپنی نفی نہیں کر سکتے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ چیزیں اگر اپنے تضاد سے بالکل ہی خالی ہو جائیں تو وہ بے کشش بھی ہو جاتی ہیں اور بے معنی بھی ہو جاتی ہیں. آدمی بہت دیر تک ذہن میں انہیں نہیں رکھ سکتا اور بہت دیر تک ان سے کوئی احساساتی تعلق برقرار نہیں رکھ سکتا. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نان سفرنگ اٹریکٹس دا سفررز، یہ فقرہ اس معنی میں آپ ساری دنیا کا لٹریچر کھنگال لیجئے، یہ نہیں ملے گا. اور یہ کافکا نے اس سے زیادہ سکھایا ہے. یعنی یہ فقرہ کافکا کہتا تو بہت بڑھا کے کہتا. ہم نے اپنے مطلب ایک جس آدمی کوئی تجربہ ہی نہیں ہے
جو صرف دماغ سے اسے سمجھ رہا ہو وہ یہاں تک پہنچائے. ٹھیک. سفرنگ از دا لاسٹ فلفلمنٹ. سفرنگ بدھزم میں کیا ہے؟ بدھزم کی دو بہت بنیادی اصطلاحیں ہیں، سفرنگ اور ایمپٹینس. یہ ہم نے دونوں وہاں سے اٹھائی ہیں کہ مہاتما گوتم بدھ سے اگر کہا جاتا ہے کہ دکھ کی انتہائی شکلیں دکھا دیجیے، تو وہ یہی دکھاتے جو کافکا نے دکھائی کیا ڈسپلے کی ہے، اس لیے ان کی اصطلاح استعمال کی ہے. خیر کافکا نے بھی سفرنگ کی ہے لیکن یہ سفرنگ ان کی ہے. اور ایمپٹینس، کافکا نے بھی ایمٹی کا لفظ استعمال بہت جگہوں پہ کیا ہے لیکن ہم نے اسے لیا ہے مہاتما گوتم بدھ کے مطابق تاکہ وہ زیادہ پتہ چلے کہ کیا ہے. تو اس میں جو آخر میں ایمٹینس آئے گا نا وہ ابھی میں کھولتا ہوں. یہ بدھزم کی دو بہت بنیادی اصطلاحیں. ویدانت میں وہ وائڈ ہے، وائڈ کازمک ہے، ایمپٹینس وہ ہے مائکرو کازمک. ہم لوگ بالکل نالائق لوگ ہیں. اللہ جانتا ہے کہ اتنی فکر رہتی ہے اپنے بچوں کے لیے اور سب کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ یا اللہ یہ صرف رس ملائی میٹھی ہوتی ہے اور کریلا کڑوا ہوتا ہے یہیں تک رہ جائیں گے. یعنی کہ کیا خوشی کا تعلق زبان سے بہت زیادہ ہو جائے گا، وہ چکھنے والی اصل زبان بھی نہیں ہے وہ، یا دکھاوے سے ہو جائے. میں اللہ جانتا ہے میری نیند اڑ جاتی ہے جب خیال آتا ہے کہ جو چیزیں بہت آسانی سے سیکھی جا سکیں، جیسے لفٹ آپ کے پاس ہے، یہ 12 منزل تک چلی جاتی ہے، تو آپ اس کو استعمال کیے بغیر اپنے دمے کے مرض کی وجہ سے پہلی منزل تک پہنچنا بھی مشکل بنا چکے ہیں. اور وہ سامنے بھائی لفٹ ہے بیٹھ کے چلے جاؤ، جیسا ہم نے آ گئے نا بس آ گئے. وہ دمہ ہے آج کل کے لوگوں کو، دمہ ہے روحانی دمہ، ذہنی دمہ. ان کا فوکس نہیں رہ گیا ہے، ایک ایک منٹ کا فوکس رہ گیا، سانس اکھڑ جاتا ہے اور کوئی سنجیدگی نہیں رہ گئی ہے سوائے ان چیزوں کے جس میں ذہن غائب ہو جاتا ہے. یہ جو کمپیوٹر وغیرہ والے ہیں نہیں بڑے مصروف نظر آتے ہیں دیکھنے میں، یہ سب کچھ غائب دماغی سے ہوتا ہے. جیسے ڈرائیونگ آپ زیادہ کرتے ہو نا تو وہ بالکل لاشعوری طور پہ آدمی گاڑی چلاتا رہتا ہے. مطلب ایک عجیب سی اسکل ہوتی ہے، رغبت، وہ بالکل غائب دماغ، بلینک ہو جانا ذہن کا. یہ آج کے نوجوانوں کا عارضہ ہے. بلینک ہونے کا تصور عارفانہ تھا کہ ذہن بالکل خالی کرو اور اب مراقبہ کرو. تو یہ لوگوں نے وہ شرط، عظیم شرط پوری کر دی جو بہت کم لوگ پوری کر پاتے تھے، لیکن مراقبہ کرنے پہ صحیح راضی نہیں ہے. اور مجھے بڑا عجیب تجربے ہیں پروفیسروں وغیرہ کے بارے میں، اور ہمارے مولانا نے واقعی کچھ انہیں علقہ ہو گیا تھا. ہمارے مولانا استاد ایوب دہلوی صاحب، وہ ایک بات، وہ چند چیزیں تھیں چھوٹی چھوٹی جو وہ بار بار کہتے تھے. ان میں ایک بات یہ تھی، جیسے مجھ سے جب میں سامنے تھا مجھے یوں کر کے کہا کہ تمہاری اگلی نسل میں ایک لفظ کا علم نہیں رہ جائے گا، ایک لفظ کا. اب ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا، یار مولانا کیا کہتے رہتے ہیں، اور یہ بار بار وہ کہتے تھے. آج میں کہہ سکتا ہوں کہ جس کو بھی ایک لفظ کا علم ہے وہ یہاں ہے، یعنی میری اگلی نسل میں. جیسے اب ان لوگوں تک اشارہ نہیں کر رہا کہ وہ، لیکن بہرحال جس کی عمر 30 سال کے نیچے ہے
وہی ہماری اگلی نسل ہے نا، وہ آ کے صرف یہ بتا دے کہ وہ اپنی مادری زبان کے ایک لفظ کا بھی علم رکھتا ہے. اور یہ میں نے وہاں کیا نا ایک جگہ، وہ 2-3 آئے اور پھر مان گئے کہ واقعی نہیں لمز میں ہوگا. یہ کیا بات ہے، مولانا ہی یہ بات کیا، یعنی مولوی لوگ ہی اس طرح کے بے سروپا دعوے کر سکتے ہیں. ان کو انگریزی دانی پہ بہت غصہ ہے کہ اینڈ کا مطلب بتاؤ. اب اینڈ تو لفظ بھی نہیں ہے، اینڈ کا مطلب بتاؤ. تو تمہیں حرف ربط کا مطلب نہیں معلوم تو ناؤنس تو بہت دور کی بات ہے کہ اینڈ کا اسپیشیل سائز بتاؤ، یا کا کیا مطلب ہے. اللہ جانتا ہے کہ بغیر کسی کوشش کے سب نے یہ مانا، مطلب ہم نے زور نہیں لگایا، زور لگاتے تو وہ کافکا کی طرح کے نفسیات پیدا ہوتی، لیکن نہیں، خیر ان میں تو نہ ہوتی، وہ مطلب ڈپریشن ہو جاتا سطحی سی باتوں میں تو نہیں. بہت ہم اب جیسے حالت نزع ہے اس کا بھی احساس نہیں ہے. اس نزع کو آپ وہ پین کلر سے کیا ہوا اور ہنس رہے ہیں. پین کلر کھا لیے تو میں کمر میں درد ہی نہیں، میں ہنس رہا ہوں. بس پین کلر کھائی ہوئی قوم ہے. یا وہ کلوروفارم ہر ایک کے رومال میں لگا، وہ جو تھوڑی دیر بعد لگا کے اپنی بے ہوشی کی حفاظت کرتا ہے. نہیں، بہت اس کو میں اس طرح کہتا ہوں سب نوجوانوں سے کہ اسے اپنی غیرت کا مسئلہ سمجھو. یہ اتنی نالائقی خلاف غیرت ہے. یہ پہلے بھائی یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب جیسے ہی ہم اس کا مضمون بتائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں. جس نے نہیں بھی پڑھا نا وہ بالکل ایسے ہی محسوس کرے گا کہ میں پڑھ چکا. ظاہر سب کو معلوم ہے کہ یہ جو انداز ہے اس میں پلاٹ وغیرہ کی حتیٰ کہ جملے اسلوب وغیرہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں. یہ لوگ زبان بہت معمولی لکھتے ہیں، مطلب یہ حسن اسلوب سے بھی آپ کو متاثر نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک پیور چیز ہماری امپیورٹی پہ حملے کی طرح ہے. یہ 4 اور 5 رہ گئے. نمبر 4، سفرنگ از دا لاسٹ فلفلمنٹ. فلفلمنٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ پانے کا عمل مکمل ہو جانا، دل اور دماغ کی سرشاری کے ساتھ، یہ ایک مطلب ہے. اور کھونے کا عمل مکمل ہو جانا دل اور دماغ کی بیداری کے ساتھ، یہ ہوتا ہے فلفلمنٹ. تو سفرنگ از دا لاسٹ فلفلمنٹ ان معنوں میں. اب فلفلڈ بائی یعنی اب فلفلمنٹ کیا پیدا کرتی ہے کہ اس فلفلمنٹ تک پہنچا ہوا وہ فلفلڈ بائی اٹ سیلف، فلفلمنٹ تھرو اٹ سیلف، بائی اٹ سیلف، فار اٹ سیلف. اور یہ سب کوئی اس طرح کے نہیں ہے کہ تکے میں وہ بولتے چلے جا رہے ہیں. یہ سب ایک گہرے معنی کی طرف ہیں، ایک گہری نفسیاتی کنڈیشنز کی طرف ہیں. تو اس کو کہ فلفلمنٹ کیا ہے، یہ لاسٹ فلفلمنٹ ہے نا. تو لاسٹ فلفلمنٹ کو فلفلمنٹ کی ساری روایت کا حامل ہونا چاہیے، ان کے امتیازات سمیت. اب یہ بتا رہے ہیں کہ فلفلمنٹ کی بھی لاسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو صاحب جو بھرا ہوا ہے وہ کس چیز سے بھرا ہوا ہے؟ اٹ سیلف. یہ اٹ سیلف مبہم ہے کیونکہ آج کی زبان میں اٹ سیلف، ہم سیلف اور ہر سیلف کا بدل ہے.
ٹھیک ہے، جوڈتھ بٹلر یہی اسی کی وہ ہے نقیب. تو اب یہ کہ fulfilled by itself، اب یہ اتنا واضح ہے کہ بالکل چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب itself کو بھی توڑ دیا ہے، اس کے بھی یونٹس بنا رہے ہیں. بائی اٹ یعنی سیلف ترک ہو گیا، اب صرف اٹ رہ گیا ہے. اب لاسٹ جا رہا ہے نا کہ fulfilled by itself، جس میں کچھ پتہ نہیں کہ یہ اٹ سیلف کون ہے، مطلب یہ کیا ہے، اور پتہ بھی ہے کہ اٹ سیلف ہے اور جہاں چاہے لگا دو. اب وہ مزید واضح کر رہے ہیں کہ اٹ سیلف شاید نہ سمجھ پاؤ، یہ بہت جنرلٹی کے ساتھ ہے. تو اب وہ ہے کہ بائی اٹ، تو اگر فلفلمنٹ بائی اٹ ہے تو اس میں سے سیلف منہا ہو گیا نا، سیلف منہا ہو گیا، اور اٹ کے پر کنسنٹریشن اٹ کو اٹ سیلف سے زیادہ وہ کیا نام ہے اینٹیفائی کرتی ہے. یار اس بات کو غور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اٹ سیلف سے زیادہ اینٹیفائیڈ ہے، زیادہ وہ ہے کیا نام ہے سگنیفیکنٹ. اس کنڈیشن کو ذرا دیکھیں نا، اور یہ کوئی خیالی نہیں ہے، ابھی وہ دیکھیے گا کہانی. اور جس کو اس پہ کوئی مشکل پیش آئے کہ اٹ مکمل ہے اٹ سیلف کے مقابلے میں، یا اٹ سیلف کا اگلا نقطۂ تکمیل اٹ ہے، تو وہ فیمنزم کا لٹریچر پڑھے، یا وہ جو ٹرانسجینڈر والے جو ہیں بائی اٹ. اب یہ ہے کہ بائی اٹ کو ترک کر، یعنی بائی اٹ سے ترقی کر کے بائی سیلف، اٹ سیلف سے ترقی کی، اور اس ترقی کی شرط تھی سیلف کو پیچھے چھوڑنا. اٹ تک پہنچے، اب اس اٹ سے سیلف پیدا کرنا ہے، اس اٹ سے ایک نیا سیلف ہوڈ اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، وہ چیزوں پر بائی سیلف. اور کس لیے؟ ٹو دا نتھنگنیس، تاکہ معدومیت مکمل ہو جائے، تاکہ عدم کا خوف، عدم کی خوشی، عدم سے شکست خوردگی، عدم کی بنیاد پر احساس کامرانی، یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان میں سے اپنے اپنے حصے کا عدم حاصل کر لو. یعنی آدمی فلفلڈ بائی نتھنگنیس ہے، اور نتھنگنیس بھی ایبسلیوٹ نہیں ہے، ریلیٹیو ہے، کیونکہ ٹکڑے کر کر کے ہم پہنچے ہیں نا. تو ایبسلیوٹ جہاں نتھنگنیس ایبسلیوٹ نہ رہ جائے، تھنگنیس کا ایبسلیوٹ نہ رہ جانا سمجھ میں آتا ہے اور محسوس بھی ہوتا ہے، لیکن نتھنگنیس کا ریلیٹیو ہو جانا وہ مطلب بالکل ہمارے لیے تو بالکل ہی اجنبی چیز ہے نا. حتیٰ کہ واہمے میں بھی اجنبی ہے کہ ہر چیز کا عدم الگ الگ ہوتا ہے. عدم کے جیسے پاکٹس ہوتے ہیں، قسمیں ہوتی ہیں. ہمارا فلفلمنٹ، ہمارے یہاں تنوع وغیرہ جو بھی ہم اپنے پچھلے شعور سے سوچ رہے ہیں، وہ سب بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ہر اچھی برے چیزوں کو اینٹیفائی، ہم وجود کے دائرے میں دیکھنے اور محسوس کرنے کے عادی ہیں نا. اب جو ہوگا وہ ہے عدم کے پرسپیکٹو سے خود کو اور دنیا کو دیکھنا.
تو وہ زیادہ فلفلنگ ہے کہ میں یہ جو ہے پرنسپل آف نتھنگنیس ہے اس کو انٹرنلائز بھی کر لوں، اس کو ایکسٹرنلائز بھی رکھوں۔ اب ہے ہنگر آرٹ، یہ کافکائی کا وہ ہے، ہنگر آرٹ از ٹو فلفل دا ایمٹینس۔ اب یہ فلفلمنٹ کا دوسرا دائرہ ہے کہ یہ ایمٹینس کو فلفل کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو بھرتا ہے، یہ دھوکہ دیا ہے اس وقت کے بھرنے کا تاثر، لیکن یہ کہ ایمٹینس کو فلفل کرتا ہے ہنگر آرٹ، کیونکہ قانون بن چکا ہے کہ نتھنگنیس موجود ہونے کو فلفل کرتا ہے عدم۔ اب وہ دائرہ سکڑا ادب کا، تو ہنگر آرٹ جو ہے وہ فلفل کرتا ہے ایمٹینس کو، اور ہنگر سے واضح ہوتا ہے ایمٹینس، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ایمٹینس کو that's the last room یعنی وہ ایک آخری گپھا ہے، آخری مسکن ہے، آخری لوکیل ہے، کس کا؟ آف دا ریئلی انریئل۔ یہ بھی ہنگر آرٹسٹ کو پڑھے بغیر یہ کسی بھی ذہن میں آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دا ریئلی انریئل، ایمٹینس فلفلڈ اور ریئلی انریئل۔ تو کیونکہ عدم وجود کا ڈیفائنر ہے، عدم ہی وجود کی حقیقت ہے، وجود واہمہ ہے، عدم ایکسپیرینسیبل ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو جتنے اینڈس پہ لے جا سکیں۔ تو اب یہ ہوگا کہ لاسٹ روم کیا ہے؟ یہ وجود اور ہمارے تعلق میں ہم وجود اور موجود کی لا تعلقی کے کامل ہو جانے کے نتیجے میں ان کا آخری مسکن۔ اب اس روم میں جو مکین ہوگا وہ وجود اور موجود کی نسبتوں سے اپنا بورا خالی کر چکا ہے، تب اس کو اس روم کو مسکن بنانے کی، اور پھر اس روم کا مکین بننا یا اس روم میں سمانے کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا کرنا۔ اب آپ سوچیں یہ ایسی جگہ ہے جس میں سمانے کی صلاحیت دیکھی جائے گی۔ اب کچھ پتہ نہیں اتنی سی جگہ ہے یا پوری کائنات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ تو اس جگہ میں سمانے کی صلاحیت وہ اسی وقت ہوگی جب وہ ریئلی انریئل کو اس کا مالک مکان مانے گا، یا ہم نے سب کمروں کو، یعنی کہ شعور کے سب کمروں کو اور وجود کے تمام شعبوں کو دا ریئل سے بھر رکھا تھا۔ تو ایمٹینس میں اس سے ریئل سے ان سب کمروں کا قبضہ چھوڑوا دیا گیا۔ اب اس کے بعد قبضہ جو اصل مالک جسے بنایا جائے گا وہ یہ ہے ریئلی انریئل، جو آپ کی ریئلٹی کے ساتھ واہماتی تعلق کو بھی جیسے تسکین کے لیے رکھے گا، لیکن اپنے ایسنس میں وہ انریئل ہوگا۔ اور یہ پیراڈاکسیکل جو انتہا ہے انٹیلیکٹ اور کریٹیوٹی کی، وہ یہ ہے کہ انریئل ریئلی انریئل۔ ریئلی انریئل پہ میں زیادہ نہیں بول رہا کیونکہ وہ اس میں مدد نہیں دے گا، لیکن ریئلی انریئل یوں کہنا چاہیے
کہ انسانی شعور میں پیدا ہو سکنے والے جو چند 2-3 لاسٹ ایکسپریشنز ہیں ان میں ایک یہ ہے. اور اس کو کبھی ہم بھی اس میں طبع آزمائی کریں گے تو اس میں 2 حصے کریں گے، ان ریئلی ریئل اور ریئلی ان ریئل، لیکن وہ ذرا وہ ایسوٹیرک بحث میں چلے جائے گا. تو اب یہ پس منظر ہو گیا، اور یہ بالکل سادہ سی باتیں ہیں، یہ ایسی ہیں کہ ہر آدمی اس سے خود کو ریلیٹ ضرور کر سکتا ہے. اب اس کی کہانی یہ ہے، مختصر کہانی ہے، وہ میں بیٹھ کے عرض کرتا ہوں. اس میں کچھ چیزیں آئیں گی جن کو سمجھنا ضروری ہے. ایک یہ کہ جیسے ایک خطہ ہے جہاں ہنگر آرٹ کی روایت ہے، مطلب اس تہذیب میں بھوکا رہنا اور اس کا مظاہرہ کرنا اور اس پہ داد وصول کرنا یہ ایک آرٹ ہے، اور یہ آرٹ بہت مقبول آرٹ ہے. تو ایک زمانے میں ہنگر آرٹسٹ کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے جو ہے وہ میدان یا جگہ ہاؤس فل ہو جاتی تھی، مطلب لوگوں کا ہجوم رہتا تھا جب تک وہ بھوکا رہتا تھا. لیکن یہ کہ زمانہ بدل گیا، اب یہ کہانی کو ری نیریٹ کر رہا ہوں. زمانہ بدل گیا اور ہنگر آرٹ کی جو قدر و قیمت ہے وہ کم ہو گئی، مقبولیت کم ہو گئی. اور ہنگر آرٹسٹ ہمیشہ پروفیشنل ہوتا تھا. انہوں نے لکھا نا کہ ڈیورنگ دا لاسٹ ڈیکیڈس the interest in professional fasting has markedly diminished، کہ واضح طور پر وہ دھندلا گئی، کمزور پڑ گئی. یعنی پروفیشنل فاسٹنگ، یہ فقرہ اتنا، یہ ترکیب اتنی اچھی ہے کہ جو لوگ صرف وہ رنگینی دیکھتے ہیں نا عبارت میں، وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو جو فیض کو پسند کرتا ہو بہت زیادہ، وہ اس کا لطف نہیں اٹھا سکتا. پروفیشنل فاسٹنگ تو خیر، تو اب وہ جو ہے وہ روایت اور اس کی مقبولیت وغیرہ جو ہے وہ بہت کچھ اشروں سے وہ بالکل ہی جیسے حالت زوال میں ہے، قسم پرسی میں ہے. تو اب یہ آخری ہنگر آرٹسٹ ہے، اس انتہائی تخلیقی اور آرٹسٹک ٹریڈیشن کا آخری کامل نمائندہ اور وفادار ترجمان. اب وہ اس نے کیا یہ کہ ایک نمائش میں، وہ پروفیشنل ہے نا، تو ایک نمائش کے ٹھیکیدار کے ذریعے سے یا اس کے بلاوے پر اس نے اپنا ایک شو اناؤنس کیا. اور وہ شو یہ تھا کہ ایک پنجرہ رکھا گیا بڑا سا، اس میں وہ سب گھاس پھوس بچھایا گیا اس فرش کی سختی کم کرنے کے لیے، سونے اور آرام سے بیٹھنے کے لیے. اور وہ پنجرہ ہے، مطلب اس میں چاروں طرف سے نظر آتا ہے. تو یہ ہنگر آرٹسٹ اس پنجرے میں جا کے بیٹھ گیا. اور کسی بھی ہنگر آرٹسٹ کا سب سے زیادہ بڑا ریکارڈڈ دورانیہ 40 دن کا تھا، یعنی 40 دن ہنگر آرٹ کا ورلڈ ریکارڈ تھا. اس پس منظر میں اب یہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں 40 دن کی پابندی نہیں کروں. وہ ریکارڈ کو کہہ رہا ہے کہ میں اس کی پابندی نہیں کروں گا اور میں بس لگاتار بھوکا رہوں گا. اب یہ چلا گیا اپنا ارادہ بتائے بغیر. تو اب اس نے جا کے وہاں، جب پہلے 2-1 دن لوگ آئے
اور بچے بھی اس سے کھیلتے رہے. مطلب ایک کچھ لوگوں میں جیسے ایک دلچسپی پیدا ہوئی، لیکن وہ جلدی ہی بیزاری میں بدل گئی. اور پھر اب کچھ لوگ بس اس لیے بھی آتے تھے کہ اس کی جاسوسی کریں، کہیں چھپ کے کھا رہا ہو تو پکڑ لیں. ان میں جو ہے وہ لوگوں نے 3 قصائیوں کو مقرر کر دیا کہ یار اب ہم یہ سب کیا دیکھیں، اس میں دیکھنے کا کیا ہے. تو 3 قصائی تھے، وہ نگرانی کرتے تھے کہ کچھ کھا نہ سکے. حالانکہ وہ سب جانتے تھے کہ یہاں کھانا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہر وقت روشنی میں ہے، ہر طرف سے لوگوں کی، 3 طرف سے لوگوں کی نظر میں، چوتھی طرف دیوار ہے. Even in the night time there were visiting hours when the whole effect was heightened by torch flares. اب خیر یہ لفظ ہم نہیں پڑھتے، تو اس میں جو ہے وہی جتنا میں نے بتایا کہ اس کو بہت زیادہ سیکیورٹی میں رکھا جاتا تھا، یعنی نگرانی میں. اور پھر جو ہے وہ starting into vacancy with half shut eyes, now and then taking a sip from a tiny glass of water to moisten his lips. تو یہ کر کے اب اس میں جو ہے اب رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ اکا دکا لوگ اسے دیکھنے آ جاتے تھے، اور وہ جو 3 قصائی مقرر کیے گئے تھے وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے. اور وہ لوگ عام طور پر قصائی ہی ہوا کرتے تھے جو اکا دکا آتے تھے. اور پھر یہ کہ کچھ مزدوروں کا ایک گروپ تھا جو رات میں اپنا کام کر کے اس کو دیکھنے آ جاتا تھا، لیکن وہ اپنے کاموں میں لگا رہتا تھا، چائے وائے پینا، مطلب پکنک مناتے تھے. اور اس کی طرف وہ جیسے وہ والا انہماک نہیں تھا جیسے آدمی کسی آرٹ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے غور سے دیکھ رہا ہے. حتیٰ کہ ان کا کھانا پینا بھی اس کے اکاؤنٹ میں لکھا جاتا تھا. وہ پھر ناشتہ کر کے جاتے تھے اور یہ ان کو اچھا ناشتہ کرواتا تھا. اب اس میں جو ہے وہ رفتہ رفتہ بالکل جیسے لوگوں کی دلچسپی ہی ختم ہو گئی. اور اس کے دن جو 40 دن کا اناؤنس ہوا تھا وہ دن بھی جو ہے وہ پورے ہو گئے. تو ٹھیکیدار نے جو ہے ایک تقریب منعقد کی کہ بھئی اتنا بڑا ریکارڈ بن گیا ہے، اور وہ ظاہر ہے تو اس کے مفادات وہ مالی تھے. تو اس نے اس کے 40 دن کی فاسٹنگ کو خاتمے کے دن بہت بڑا واقعہ بنا کر اس کا اشتہار دیا اور ایک بہت تقریب کا اعلان کیا. اس تقریب میں بہت سے بڑے بڑے لوگ آئے اور کھانے کی میز بنائی گئی اس کے لیے کہ بہترین کھانے رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں اس کو نکال کے لائیں گے، فلم بنائیں گے اور یہ سب کر کے گویا اس کو ختم کریں گے، یعنی اپنا منافع لے کر اس کو کہیں گے دفع ہو جاؤ. اس کو 2 بہت سجی بنی جو خواتین تھیں وہ رواج کے مطابق ہار وغیرہ لے کر اس کو پنجرے سے نکالنے پہنچیں. تو انہوں نے کیونکہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو چکا تھا تو اس کو اٹھایا انہوں نے، عورتوں نے دونوں طرف سے، اور اس نے پہلے منع کیا، کہا نہیں میں تو اس کو جاری رکھنا چاہتا ہوں. تو ٹھیکیدار نے اس کی یہ بات نہیں مانی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ 40 دن کے بعد اگر ہوتا تو وہ لوگ انٹرسٹ لوز کر دیتے، وہ لوگ جن سے اسے مالی فائدہ تھا، یعنی یہ کمشنر وغیرہ آ گئے، صنعت کار آ گئے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے نہیں مانا اور اس کو ایک طرح سے مجبور کر کے باہر نکالا. تو جب اسے وہ عورتیں اٹھا کر تقریباً کھینچتی ہوئی لا رہی تھیں نرمی سے، تو اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا
تو ان کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، ایک صفاقی تھی عورتوں کی آنکھوں میں۔ اسے باہر لایا گیا، اس نے کھانا کھانے سے انکار کیا، اور پھر جب اس نے بالکل ہی مضبوطی سے انکار کر دیا تو اب وہ پنجرہ جو ہے وہ ایک کونے میں رکھ دیا گیا اور اس کو جیسے بالکل فراموش کر دیا گیا۔ اب یہ پنجرے میں پڑا رہتا تھا وہ گھاس پھوس پہ، اور کوئی اسے دیکھنے نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ وہ جو ایک نام نہاد نگرانی والا رکھا تھا وہ بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ اب اس کی ٹھیکیدار کو ضرورت ہی نہیں رہ گئی تھی کہ نگرانی اس کیوں کروائے۔ تو یہ بالکل ایک نامذکور اور لا شے وجود کی طرح اس میں پڑا رہا، سب بھول گئے کہ یہاں کوئی آرٹ کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ تو پھر کافی دن بعد جو ہے وہ ایک دو آدمی پہنچے، انہوں نے وہ پنجرہ جو ہے وہ اب انہوں نے لینا تھا، اس میں وہ پہنچے صفائی کے لیے کہ یہ سب گھاس پھوس صاف کر دیں تو یہاں کوئی اور چیز رکھیں۔ تو وہ گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ابھی ہے، تو وہ اس کو دیکھتے ہیں تو ایسے اٹھاتے ہیں، کچھ حرکت دیتے ہیں تو یہ آنکھ کھولتا ہے اور ان سے مطلب کہتا ہے کہ تم وہ میں ڈائیلاگ وہ آخری حصہ ہے اور وہ مطلب عجیب سا ہے، وہ دیکھیے گا تو وہاں جیسے ہمیں ٹیکسٹ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آخری پیرا پڑھتا ہوں تو وہ تاکہ اس کی وہ جو الگ سے خوبی بیان کی ہے نیریشن کی، تو اب اس کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے تو خلوص کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ فن کی اس عظیم روایت کو زندہ رکھنے کی کاوش کی، لیکن یہ کہ لوگوں نے اس کی سچائی کی قدر نہیں کی، یعنی لوگوں نے اسے گویا ریجیکٹ کر دیا، اس کا صدمہ تھا۔ تو اب یہ many more days went by, however, and that too came to an end، کہ بس یہ آخری دن ہے۔ And overseer's eye fell on the cage one day، کیونکہ اس کا کیج بالکل اٹھا کے کہیں غیر اہم جگہ پہ رکھ دیا تھا، تو ایک اوورسیئر جو اس علاقے کا تھا وہ ایک دن اچانک اس نے جو ہے ایک دن وہ اس کی نظر اس پنجرے پہ پڑی، and he asked the attendants why this perfectly good cage should be left standing there unused۔ تو اب یہ ہوا کہ وہ اس نے اوورسیئر تھا، وہ کیجز پنجروں کا معائنہ کر رہا تھا، اس کی نظر پڑی تو اس نے کہا کہ بھائی یہ اتنا ٹھیک ٹھاک پنجرہ جو ہے وہ خالی کیوں چھوڑا ہوا ہے، اسے کام میں کیوں نہیں لایا گیا، اور نہ صرف یہ خالی ہے بلکہ اس میں گندگی بھری ہوئی ہے، فلدی جو اسٹراز ہیں۔ تو اب یہ دیکھ کے وہ اندر داخل ہوا تاکہ اس کی صفائی کر کے اور اس کو اچھی جگہ پہ لائے، اور وہاں اس کا استعمال بھی اس کے ذہن میں آ گیا۔ تو unused with dirty straw inside it, nobody knew، اس نے پوچھا تو کوئی نہیں جانتا، مطلب آپ سوچیں کتنے دن گزر گئے، کوئی نہیں جانتا تھا، until one man، ایک نے helped out by the notice board، کوئی نوٹس بورڈ کہیں کونے میں لگا ہوا تھا، اس آدمی نے ادھر ادھر تجسس سے دیکھا تو وہ بہت پہلے کا ایک نوٹس بورڈ لگا ہوا تھا، remembered about the hunger artist۔ اس نوٹس بورڈ سے اس کے ذہن میں آیا، پتہ نہیں کیا لکھا تھا، لیکن اسے یاد آ گیا کہ یہاں ہنگر آرٹ کا مظاہرہ ہو رہا تھا، ایک ہنگر آرٹسٹ تھا۔ They poked into the straw with sticks
وہ لوگ داخل ہوئے چھڑی سے ادھر ادھر کرتے ہوئے، جیسے گندا بھوسا سا ہے، اس کو چھڑی سے ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو into the statistics and found him in it. اتنا ٹریجک فقرہ ہے جو بالکل اخبار کی خبر کی زبان کی طرح ہے کہ وہ اوورسیئر اپنے ماتحتوں کے ساتھ اندر داخل ہوا اور اس نے چھڑی سے ادھر ادھر وہ ہٹا کے دیکھا، مطلب وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اسے ہاتھ لگائے جا سکے، تو وہ چھڑی سے ادھر ادھر کرتے ہوئے یہ نظر آ گیا. اب آپ سوچیں کہ یہ کتنا ہو گیا ہوگا کہ یہ جیسے اس گھاس پھوس کا حصہ معلوم ہوتا تھا. تو him and found him in it. وہ پوچھتا ہے کہ ارے تم اب تک فاسٹنگ کر رہے ہو، مطلب حیرت سے یا کچھ بھی، مطلب اس میں یہ کہنا ہی بیکار ہے کہ اس نے حیران ہو کے پوچھا، تو اس نے بالکل رپورٹ کر رہا ہے ایک واقعہ کہ تم اب تک بھوکے ہو، وہ ہنگر آرٹ کا مظاہرہ کر رہے ہو. تو when on earth do you mean to stop؟ یہ بہت بڑا فقرہ ہے. تو forgive me everybody، اب یہ اس کو ہنگر آرٹسٹ کہہ رہا ہے، یہ اس کا آخری وقت ہے. ہنگر آرٹسٹ اس سے کہتا ہے بھائی میں معافی چاہتا ہوں، سب سے معافی چاہتا ہوں. اور بہت مشکل سے اس نے یہ فقرہ بولا، اور یہ فقرہ بھی صرف اس نے اوورسیئر نے کان نزدیک لا کے سنا. آف کورس سیڈ دا اوورسیئر، تو اس کے جواب میں اوورسیئر اس سے کہہ رہا ہے بالکل، اور یہ کہہ کے یقیناً، اور پھر اس کا ماتھا جیسے کھٹکھٹایا. tapped his forehead with a finger to let the attendants know what state the man was in. کمال کی ہیبت ناکی ہے کہ اس نے اس کو یوں کر کے یہ جب دیکھا اور دکھایا اپنے ساتھ والوں کو کہ یہ کس حال میں ہے. اب یوں ٹھک ٹھک کر کے دکھانا اس کی ہولناکی تصور سے باہر ہے. یعنی بجائے اس کے ایک سانس دیکھتا کہ یہ کہہ کے مر گیا ہے یا کیا، اس نے یوں، یعنی کہ اس کا پنجر کتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، اس طرح کھٹکھٹایا. اب کہہ کیا رہا ہے؟ We forgive you، ہم تمہاری معافی قبول کرتے ہیں. I always wanted you to admire my fasting. اب سوال وہ کہہ رہا ہے we جب کہیں تو وہ اوورسیئر ہے، I جب کہیں تو وہ ہنگر آرٹسٹ ہے. I always wanted you to admire my fasting said the hunger artist. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اسے سراہتے تھے تمہارے فن کو، اور but you shouldn't admire it، لیکن تم نے اسے ایڈمائر نہیں کیا. وہ تم مطلب جو کہہ رہے ہو وہ نہیں، رسمی بات نہیں کہہ رہا، تم نے اسے ایڈمائر نہیں کیا، یعنی اس کی اس طرح تعریف نہیں کی کہ وہ میرے کانوں میں بھی پہنچتی. اب اس میں آرٹسٹ کا ایک وہ کہ ہر آرٹسٹ کو مقبولیت اور پسندیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نہ ہو تو وہ روایت فنا ہو جاتی ہے. تو سردانگا ویل بٹ یو شوڈنٹ ایڈمائر اٹ. اب وہ دوسرا وہ پہلو لیتا ہے کہ تمہیں تو اسے ایڈمائر کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اب یہاں وہ بتا رہا ہے کہ تمہارا ایڈمائر کرنا تو اور زیادہ گویا میرا آرٹ کوئی گھٹیا آرٹ ہے کہ تم اسے ایڈمائر کر سکتے ہو وغیرہ، جو بھی معنی لے لیں. تو اب وہ اوورسیئر اس سے پوچھتا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں سراہنا چاہیے تھا. اب ہنگر آرٹسٹ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اس لیے کہ مجھے تو بہرحال بھوکا رہنا تھا، اپنے آرٹ کے ساتھ وفادار رہنا تھا، تو میں تو اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. مجھے تو بھوکا رہنا ہی تھا، مجھے تو اپنے تخلیقی وفور میں رہنا ہی تھا.
یعنی یہ میرے لیے نیچرل ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ واٹ اے فیلو یو آر، کیا عجیب آدمی ہو اوورسیئر، اینڈ وائی کینٹ یو ہیلپ اٹ، اور تم کیوں اس پہ نہیں قابو پا سکے کہ بھئی باہر آ جاتے کھاتے پیتے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بیکاز مجھے کھانا نہیں ملا جسے میں پسند کر سکتا تھا، یعنی مجھے میرا پسندیدہ کھانا ہی نہیں ملا تو ظاہر ہے کہ مجھے بھوکا ہی رہنا تھا. اب یہ ایک عجیب اس میں وہ ہے کہ خوراک نہ ملے باہر تو پھر آرٹ جو ہے وہ ایک جبری تسلسل اختیار کرتا ہے دوسرے کی نظر میں، اور فطری طور پر مسلسل رہتا ہے آرٹسٹ کے یہاں. یہ جیسے آرٹ و تہذیب و تاریخ کا پورا انداز بتا دیا اس نے یہ کہہ کے. ہاں تو and why can't you help it, because said the hunger artist, I couldn't find the food I liked. If I had found it, اگر وہ مجھے میرا پسندیدہ کھانا مل جاتا تو believe me، یقین کرو، I should have made no fuss and stuffed myself like you or anyone else. تو پھر میں تمہاری یا کسی کی بھی طرح کا ہوتا، میں پھر ہنگر آرٹسٹ نہ ہوتا. یعنی کہ اگر میری تخلیقی پیاس کی تسکین کا سامان ہوتا باہر میرے، تو پھر میری تخلیقی حس جو ہے وہ اظہار ہی میں نہ آتی، اسے ضرورت وہ اس معنوں میں کہہ رہا ہے. تو these were his last words, but in his dimming eyes remained the firm, though no longer proud persuasion that he was still continuing to fast. یعنی مرتے وقت بھی اس کے ایک جھماکا سا اس کی آنکھوں میں فخر کا تھا، اور وہی فخر کا لمحہ جو ہے وہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ تھا، کیونکہ اسے فوراً مرنا تھا تو وہ جھماکا زیادہ طول نہ پکڑ سکا، اور وہ گویا اس اطمینان اور فخر کے ساتھ مرا کہ میں مرتے ہوئے بھی اپنے آرٹ میں ہوں، یعنی اپنے آرٹ سے منقطع، اپنی آرٹسٹک ذمہ داری سے غافل رہے بغیر، اس سے فاصلہ کیے بغیر، اس میں وقفہ کیے بغیر زندگی کا اتنا سا حصہ گزارنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. اب یہ سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ لفظ آنا چاہیے کہ ویل clear this out now, said the overseer. کہ اب اس نے اس کی بات سنی، مر گیا. اب وہ اپنے ماتحتوں کو کہتا ہے کہ بس اب یہاں کی صفائی کرو، اور انہوں نے ہنگر آرٹسٹ کو دفنا دیا، اور وہ جو وہاں پڑا ہوا تھا اس کا اسٹرا وغیرہ وہ سب ہٹا دیے، صاف کر دیے، اور پھر کیج کو صاف ستھرا بنا کر، بلکہ کچھ شاید رینوویٹ کر کے بھی، وہاں وہ ایک پینتھر لے آئے. یہ اس کے لفظوں میں سنیے. Into the cage they put a young panther. ایک جوان چیتا، پینتھر چیتا ہی ہوتا ہے نا. Even the most insensitive felt it refreshing to see this wild creature leaping around the cage that had so long been dreary. کمال ہے. اب جیسے ہی اس جوان چیتے کو لا کے رکھا گیا تو تماشائی اور سب آنے لگے اسے دیکھنے کے لیے، اور سب جیسے اس پر واری ہو رہے تھے، یعنی سب کے لیے وہ دلچسپی، کشش، رشک اور تعریف کا وہ ہدف بن گیا. اور اس نے گویا
اس پنجرے کی اس ویرانی اور نحوست کو ختم کر دیا جو ہنگر آرٹسٹ کی وجہ سے اس میں چھائی ہوئی تھی. تو دا پینتھر واز آل رائٹ. ہاں یہ بات ہوئی نا, پینتھر اسی کو ہونا چاہیے تھا. The food he liked was brought him without hesitation by the attendants. اب وہ دیکھیں اس کو پسندیدہ کھانا نہیں ملا, اس کا پسندیدہ کھانا جو ہے وہ اس سے پوچھے بغیر یا خود بخود جیسے اسے فراہم کیا جاتا رہا. اور یہ کھانا وہ لوگ لاتے تھے جو اسی کیچ کے پہلے وہ محتمم تھے, جنہوں نے اس کو اس حال میں چھوڑ دیا. The food he liked was brought him without hesitation. یعنی جو بھی اسے پسند آئے تو یہ لوگ کو ذرا بھی چوں چرا کیے بغیر وہ لا دیتے تھے. He seemed not even to miss his freedom. لگتا تھا کہ یہ پنجرے میں ہونے کے باوجود اپنی آزادی کو محفوظ, یہ پنجرے میں آزاد ہے لگتا تھا. اور his noble body, یہ نوبل باڈی کتنا اچھا ہے, furnished almost to the bursting point with all that it needed. کہ اس کی جو نوبل و باوقار, اور نوبل کو نوبل ہی سمجھیں گے, اس کی نوبل و باوقار اور بادشاہانہ انداز رکھنے والا جسم, وہ furnished almost to the bursting point with all that it needed. اس جسم کو اپنی سجاوٹ کے لیے, اپنی طاقت کے لیے, اپنی نشو و نما کے لیے جتنی بھی چیزیں درکار تھیں یا ہو سکتی تھیں, وہ سب جیسے وہ اس پر نچھاور کی جاتی رہیں, مطلب وہ ان سب سے سجا ہوا تھا. Seemed to carry freedom around with it too. وہ سونے مطلب جیسے سب آرائشی چیزوں سے لدا پھندا ہونے کے باوجود وہ اپنی آزادی کو جیسے اور بڑھا کے کنوے دکھا رہا تھا. ہاں, around with it too, to carry freedom around with it too. یہ اتنا خوبصورت فقرہ ہے کہ وہ اس بوجھ کے باوجود اپنی آزادی کو جو ہے وہ حرکت میں رکھنے میں اور حفاظت کرنے میں, وہ اٹھائے رکھنے میں کامیاب تھے. تو somewhere in his jaws it seemed to lurk, and the joy of life screamed with such ardent passion from his throat that for the onlookers it was not easy to stand the shock of it. آپ دیکھیں جو کریٹیوٹی کو سراہنے والی کیفیتیں ہوتی ہیں, اس سے مرعوب اور حیران رہ جانے والی جو حالتیں مرتب ہوتی ہیں دیکھنے اور پڑھنے والے پر, وہ سب اپنی بہترین شان کے ساتھ صرف ہو رہی ہیں اس چیتے پر, اس پینتھر پہ. یعنی جس میں محض قوت محض, بایو بینگ, اور ہر طرح کے جو آپ یعنی انسان سے نیچے کے سارے مراتب آپ گنوا دیں. ہاں, تو joy of life streamed with such a from his throat. کیا کہنے کہ زندگی کا لطف اس کے حلق سے, ardent passion from his throat that for the onlookers it was not easy to stand the shock of it. وہ ایسا اظہار ہوتا تھا کہ اس کا جھٹکا کوئی سہ ہی نہیں سکتا تھا. یعنی اس کے آگے سبھی جیسے وجد میں ہیں, سب جیسے اس کی پکڑ میں ہیں, سب جیسے اس کے اوپر مطلب اپنے آپ کو قابو نہیں کر پا رہے اس پر نثار ہونے میں. But they braced themselves, crowded around the cage,
and did not want ever to move away. سب کے جیسے قدم جمے ہوں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ یہاں سے چلا جائے. اور اس نے گویا ساری نگاہوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ فوکس کروا رکھا تھا، مرکز نگاہ اور منزل دل بن گیا تھا. تو یہ چیتا. اب یہاں یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نامکمل کہانی ہے، لیکن اس کہانی میں بات جیسے مکمل ہو گئی ہے، یعنی اس کا ناتمام رہ جانا وہ اس میں کسی خرابی کا سبب بنتا محسوس نہیں ہوتا. یہاں بھی ختم ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ بڑھا دیتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اب اس میں علامتیں ہیں کچھ کہ ہنگر آرٹسٹ کا مطلب یہ کہ آرٹ جو ہے وہ دکھ اٹھانا ہے اور چیزوں کو مطلب اپنے آپ کو خالی کرتے رہنا ہے، باہر کی چیزوں سے نہ بھرنے کا عزم کر کے. تو اس کے جو تھیمز ہیں وہ ہے آرٹ اینڈ سوسائٹی، اور یہ کہ آرٹ تنہائی، آئسولیشن، اداسی، مایوسی، اور پھر اے نیو پیٹرن آف ایگزسٹنس، کہ ایک وجودی بحران یا ایک وجودی تبدیلی جس نے وجود کی اندرونی اور بیرونی دونوں ساختوں کو بدل دیا. تو یہ جیسے ایگزسٹینشلزم والوں نے اس سے کئی تھیمز نکالے ہیں، اینگوش کا، ایگونی کا، تنہائی کا، اور پھر یہ کہ کیپٹلزم اور آرٹ کیپٹلزم نے کیپچر کر لیا ہے، اور کیپٹلزم کی مدد کے بغیر اب آرٹ اپنی قبولیت پیدا نہیں کر سکتا، اور آرٹ کو جس طرح کی اپریسیشن اور زینت درکار ہے وہ بھی کیپٹلزم کی مرہون منت بنا دی گئی ہے. یہی آرائشیں اور یہی سب چیزیں، یہی آزادی، یہی شکم سیری کی حالت میں ہونے والی کیفیت ہنگر آرٹسٹ کو ملا کرتی تھی پہلے، جو اب چیتے کو دی گئی ہے. یعنی اب آرٹ ایک بایو پاور، ایک بایو ڈائنمزم کے سے شکست کھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اسپریچول، کریٹیو، انٹلیکچول سیلف وہ اس کے بایو اسٹرینتھ سے تک محدود رہ گیا ہے. تو جتنا آپ بایو بینگ بننے میں کامیاب ہیں حیاتیاتی قوانین کے مطابق، اتنا آپ مقبول ہیں، اور جیسے ہی آپ اپنے انسان ہونے پر اصرار کریں گے، یہ سوسائٹی آپ کو مسترد کر دے گی، نظر انداز کر دے گی، اور آپ کو آپ کے ہوتے ہوئے بھلائے اور چھپائے رکھے گی. پروفیشنل آرٹسٹ، پروفیشنل سے یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ آرٹ سیکھا جاتا تھا، کیونکہ اس آرٹ کی سوسائٹی میں قدر تھی. پروفیشن کسے کہتے ہیں کہ آپ اسے سیکھتے ہیں اور پھر اسے اپنی تمام ضروریات کے لیے کافی بنا لیتے ہیں، اور وہ آپ کا آرٹ ہے. آرٹ اور پروفیشن یہ بہت قریب کے لفظ ہیں. تو ایک تو یہ، اور دوسرے اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ ویلیو تھی کیپٹلزم سے پہلے. مارکیٹ تھی. کیپٹلزم نے مارکیٹ کو بھی باڑا بنا دیا ہے
کہ وہاں بھینسوں کی قیمت ہے، آدمیوں کی نہیں۔ تو یہ، اور دوسرے یہ کہ وہ اس میں جو گہرے مفاہیم ہیں نا وہ لفظوں میں نہیں ہے۔ جیسے ہنگر آرٹسٹ ایک علامت ہے آرٹ پر مسلط زوال کے سے لڑنے والا آخری آدمی، جو زوال اس پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ آرٹسٹ کی تقدیر ہے کہ وہ ٹریجڈی میں رہے، اور ٹریجڈی بھی اس کی کریٹڈ نہیں ہے، اس پر لادی گئی ہے۔ تو جبری المیہ آرٹ کو مار دیتا ہے، اختیاری المیہ آرٹ کو زندہ رکھتا ہے۔ تو فاسٹنگ گویا ایک مجاہدہ ہے نا، تو اگر بھوک مجاہدے کے احساس سے ہو تو کھانا کھانا جیسے غیر انسانی اور حیوانی عمل بن کے رہتا ہے خود کھانے پینے والوں کے لیے۔ لیکن اگر آرٹ یہ جو ہے یہ مقصد آرٹ کا نہ رہے، یعنی کہ اب تکلیفیں مجاہدے کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ جبری ہیں، تو پھر وہی مجاہدات جبر بن کے آرٹسٹک آزادی کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ آرٹسٹک آزادی ہے ٹریجک ایسنس کو اس کے مطابق سچویشنز فراہم کرتے رہنا۔ تو بھوک جو ہے ایک ٹریجڈی کا ایک وہ کمپوزر ہے، وہ اسے زندہ رکھے ہوا تھا اور اسے آرٹ بنا رکھا تھا۔ تو یعنی کہ چیزوں کے نہ ہونے میں جو ہے وہ اپنے ہونے کو بہت سگنیفیکنٹ اور مرکزی بنائے رکھنا، یہ اس آرٹسٹ کا یا اس آرٹ کی روایت کا ایک وہ بنیادی تھیم تھا۔ وہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا وغیرہ۔ پھر اس میں کیپٹلزم کے آرٹ پر نہیں بلکہ خود انسان پر جو اثرات ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں، اور اس میں کلاسیکل اور عارفانہ اور مجاہدانہ سفرنگ کو پروفین ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو اس طرح کی یعنی کہ انسان کو ڈی ہیومنائز ہونے کے اس ماحول اور عمل میں دکھایا گیا ہے جو خود انسان نے طاقت کی بنیاد پر پیدا کی ہے۔ تو اس کے لیے آئیڈیل طاقت ہے، آئیڈیل مطلب روح نہیں ہے، آئیڈیل عاجزی نہیں ہے، طاقت ہے، آئیڈیل فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ تو اس طرح کے تضادات اس کہانی نے پورے کے پورے واضح کر دیا۔ اب یہ کہانی آپ کو پورا میدان فراہم کرتی ہے کہ جدیدیت اور آرٹ کے درمیان جو یہ تعلق سے جو بحران و زوال اور موت طاری ہوئی ہے، اس کو آپ جس دلیل جس منظر اور جس مظہر سے دیکھ سکیں اس کا آپ ذکر کرتے چلے جائیں، یعنی اپنے زمانے کی صورتحال کو بھی اس کی روشنی میں آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، یعنی آج کی صورتحال کو بھی۔ اور جب اے آئی آئے گی نا تب یہ اور زیادہ ریلیونٹ ہو جائے گا۔ کافکا یہ بہت حیران کن وصف ہے اس کا۔ تو یہ جیسے ہم نے یہ پڑھ دیا، اب اگلی میں اس کے جو اختتامی ایک مجھے گفتگو کرنی ہے وہ میں اپنے کلاس روم میں کروں گا۔ تو اس میں جو ہے اس میں ایسا اشارہ دے دیا جائے کہ اس پر اختتامی گفتگو بعد میں آئے گی، یعنی اس کو کنکلوڈ کرنا ہے نا، تو وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور اس میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ ہنگر آرٹسٹ کیوں ہے، دا ہنگر آرٹسٹ کیوں نہیں ہے؟ تو دا میں دعویٰ ہے، زندگی ہے، برتری ہے، قبولیت ہے، تو وہ دا ہنگر آرٹسٹ اسے نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس میں وہ بے وقتی ظاہر ہو گئی ہے، ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف یہ کہ یہ ایک بہت بڑی روایت میں ہے ایک،
تو وہ اے سے وہ روایت سے اس کا تعلق بھی جیسے واضح ہو جاتا ہے. اے پوئٹ کہیں گے نا ہم کسی کو بھی، دا پوئٹ کہیں گے تو اس کو گویا دوسرے شعراء کے سے بہت زیادہ بڑھا دینے کے لیے کہیں گے. تو یہ تو حالت زوال میں ہے نا، اس روایت کی حالت زوال میں ایک ایسی ریت کی دیوار ہے جو فی الحال لہروں سے نہیں گری، اور جو لہروں سے اپنی لہروں کے ٹکراؤ میں بھی خود کو برقرار رکھنے کی تگ و دو کر رہی ہے. تو اب یہ اے وال ہے، دا وال نہیں، کیونکہ اسے گرنا ہے.